बिस्मिल्लाह الرحمن الرحیم عربک گرامر سبق نمبر 5 جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام۔ جنس کیا ہے؟ جنس جینڈر کو کہتے ہیں، لنگ یعنی تذکیر و تانیث کے اعتبار سے اسم کی کتنی قسمیں ہیں بتا رہے ہیں۔ جنس کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، مذکر مؤنث، میسکولین فیمینین، میل فیمیل۔ تو جینڈر کے اعتبار سے، لنگ کے اعتبار سے اسم کی 2 قسمیں، مذکر مؤنث۔ مذکر کس کو کہتے ہیں، مؤنث کس کو کہتے ہیں؟ یہاں بتا رہے ہیں کہ اسم مذکر کی تعریف کیا ہے؟ وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو۔ تانیث کی علامت کتنی ہے؟ تو یہاں پہلے بتا رہے ہیں، یہاں دیکھیں علامات تانیث، اس کو سمجھے۔ تانیث کی 3 علامات ہیں۔ گولتا، دیکھ رہے ہیں یہاں گولتا ہے، جیسے بقرتن، یہ جو ہے گولتا ہے، یہ مؤنث کی پہچان ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ بقرتن مؤنث ہے، یہ لفظ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں گولتا ہے۔ گولتا ہے تو کیا ہوا؟ تو جواب ہے گولتا، یہ مؤنث ہونے کی علامت ہے، تو جس میں یہ ہوگا گولتا وہ لفظ مؤنث ہوگا۔ اور دوسری علامت کیا ہے؟ دوسری پہچان الف مقصورہ ہو، جیسے بشرا۔ الف مقصورہ کس کو کہتے ہیں؟ پھر ایک ہے الف ممدودہ۔ الف ممدودہ کیا ہے بتا رہا ہوں۔ تو اسم کے آخر میں جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو، جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو اسے الف ممدودہ کہتے ہیں۔ تو جس اسم کے آخر میں دیکھنا ہے، کیا کہہ رہے ہیں؟ الف کے بعد حمزہ نہ ہو۔ یہاں دیکھیں بشرا میں یہ کھڑا ہے، یہ را کے بعد ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ را، تو یہ الف ہے، یعنی اس کی عبارت کیسے ہے ہم بتا رہے ہیں۔ بشرا کیا ہے؟ ایسے ہے، بشرا یہ ہے، یہ الف ہے، تو یہ دیکھ رہے ہیں یہ زبر ہے، بڑا ہو گیا، پھر سے لکھ کے بتا رہا ہوں، یہ ہے الف بشرا، اصل میں یہ ہے۔ تو بشرا یہ الف ہے، جس الف کے بعد حمزہ نہ ہو اسے الف مقصورہ، تو یہ الف کیا ہے؟ الف مقصورہ۔ مقصورہ کیا کہیں گے؟ یہ کون سی الف ہے؟ یہاں پہ الف مقصورہ ہے، اور جس الف کے بعد حمزہ ہو، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں الف ہے، یہ الف مد ہے، تو الف کے بعد حمزہ ہے، تو اسم کے آخر میں الف کے بعد حمزہ ہو تو الف ممدودہ ہے۔ تو الف مقصورہ الف ممدودہ سمجھ گئے؟ تو الف مقصورہ الف ممدودہ جس میں ہو وہ کیا ہے؟ مؤنث ہے۔ تو یہاں پہ دیکھیں بشرا مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں الف مقصورہ ہے، یہ دیکھ رہے ہیں۔ اور سوداؤ کیا ہے؟ مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں الف ممدودہ ہے، یہاں پہ دیکھ رہے ہیں یہ الف ممدودہ ہے، مد بلا۔ اب دیکھیں اوپر کہ وہ اسم جس میں تانیث کی علامت نہ ہو۔ تانیث کی علامت پڑھ چکے، 3 ہیں، کیا ہے؟ گولتا، الف مقصورہ، الف ممدودہ۔ فرسن کیا ہے؟ مذکر ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں تانیث کی علامت نہیں ہے، یہ فرسن کیا ہے؟ مذکر، کیوں؟ کیونکہ تانیث کی علامت نہیں ہے۔ اس میں مؤنث کی تعریف وہ اسم جس میں تانیث کی علامت پائی جاتی ہو، جیسے ناقتن۔ ناقتن مؤنث ہے، کیوں؟ کیونکہ اس میں گولتا ہے۔ علامات تانیث پڑھ چکے۔ اب دیکھیں یہاں پہ فائدہ کیا بتا رہے ہیں؟ مؤنث کی 2 طرح تقسیم کی گئی ہے۔ مؤنث کی 2 طرح تقسیم کی گئی ہے۔ ایک، مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے۔ مؤنث کے مقابلے میں، جیسے مؤنث کے مقابلے میں میں سمجھا رہا ہوں، جیسے مؤنث ہے امرأتن، یہ مؤنث ہے، اس کے مقابلے میں امراؤن منس، مطلب کیا ہے؟ یہ حمزہ ہے، امراؤن مرد کو کہتے ہیں، امراؤن عورت، یہ عورت اور یہ
مرد. تو یہ مؤنث ہے امراۃن، اس میں گولتا ہے دیکھ رہے ہیں، اور عورت ہے. تو امراۃن یہ مؤنث ہے، اور مؤنث کے مقابلے میں یہاں دیکھ رہے ہیں کیا ہے؟ امراؤن، مرد. تو مرد کیا ہے؟ نر ہے، نر، اور یہ جاندار ہے نر. تو یہ تو انسانوں میں ہو گیا. جانوروں میں جیسے ناقتن ہے. ناقتن کس کو کہیں گے؟ اونٹنی کو. یہ ناقتن مؤنث ہے کیونکہ اس میں گولتا ہے، یہ مؤنث ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہوگا؟ ناقتن اونٹنی. اونٹ کے لیے کیا آتا ہے؟ جمالن. جمالن مینس اونٹ. تو یہ کیا ہے؟ جاندار ہے اور نر ہے. نر یعنی مذکر. تو یہاں پہ یہ بھی نر ہے، یہ بھی نر ہے. جاندار ہے، یہ بھی جاندار ہے. تو جس مؤنث کے مقابلے میں یہ مؤنث ہے، اس مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار امراؤن ہے ناقتن. اس کے مقابلے میں نر جاندار کیا ہے؟ جمالون ہے. تو آپ سمجھ گئے، مؤنث کے مقابلے میں نر جاندار ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مؤنث کی تقسیم ہوگی جو آ رہی ہے تقسیم اول. مؤنث کے آخر میں علامت تانیث ہونے یا نہ ہونے کے اعتبار سے مؤنث کی تقسیم. تو پہلے تقسیم اول بتائیں گے، پھر تقسیم ثانی بتائیں گے. فی الحال یہ سمجھ جائے کہ جنس کے اعتبار سے اسم کی اقسام دو ہے جو بتا چکا.